تو کیونکہ جہاد میں قتل بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنے آدمیوں کو انسان مار دیتا ہے غلطی سے، بعض دفعہ تیر آپ مار رہے ہیں دشمن کی طرف لگ گئے اپنے کسی مسلمان کو جا کے، تو اس قسم کے قتل کے احکام ہیں۔ دیکھیں قتل بیسیکلی دو قسم پر ہے جو بنیادی قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں قتل عمد اور ایک کو کہتے ہیں قتل خطا، پھر اس کی بہت ساری اقسام ہیں فقہ کی کتابوں میں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی ہم سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ انسان جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، اور قتل بھی ایسے آلے سے کرتا ہے جو ہے ہی قتل کے لیے، بندوق سے مار دیا، چاقو سے مار دیا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت قتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اور ایک قتل ہوتا ہے قتل خطا، قتل خطا میں آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، غلطی سے بندہ مر جاتا ہے، جیسے آپ ہرن کا نشانہ لے رہے تھے، اتفاق سے کوئی بندہ سامنے آ گیا وہاں پہ، اس کے گولی لگ گئی، یا آپ سمجھے کہ سامنے کوئی جانور کھڑا ہوا ہے، آپ کی نظر کمزور تھی، وہ کوئی سلیم بھائی کھڑے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ، کوئی وسیم کھڑا ہوا تھا سامنے، آپ نے جناب ٹھا کر کے گولی سے اڑا دیا اس کو، بعد میں پتہ چلا رہی یہ کیا ہو گیا، آپ کی نیت بالکل بھی نہیں تھی۔ آج کے دور میں ڈرائیونگ کے دوران آپ اپنے آرام یعنی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور غلطی سے آپ سے وہ گاڑی کسی کو لگ گئی اور غلطی آپ کی تھی اور وہ بندہ مر گیا۔ اب ظاہر ہے غلطی تو آپ کی تھی، ٹریفک کے قانون کو تو آپ نے توڑا ہے، مگر آپ کی نیت توڑنے سے بندہ مارنے کی نہیں تھی، وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بندے کو لگ گئی اور وہ مر گیا۔ تو یہ سارے قتل کہلاتے ہیں قتل خطا۔ اچھا، اس میں پھر یہ تو قاتل کی قسمیں ہیں نا، جان کر قتل کرنے والا اور غلطی سے۔ اب مقتول کی بھی قسمیں، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو وہ تین قسم پہ ہوتے ہیں، یا تو آپ نے ایسے مسلمان کو قتل کیا ہے جو دارالاسلام میں ہی رہتا ہے، یعنی آپ ہی کے ملک میں، اور کسی دیکھیں دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دارالاسلام ایک دارالحرب۔ دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے ایسے ملک میں رہتا ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے کا خون حلال سمجھا گیا ہے، اور ان کا کوئی بندہ یہاں آ جائے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ کا بندہ بغیر ویزے پاسپورٹ کے وہاں چلا جائے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ مار دیں۔ دونوں ملکوں میں ایک جنگ ہوتی ہے جیسے مکہ اور مدینہ میں تھی، تو کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی مسلمان اگر دارالحرب میں رہے گا تو اگرچہ وہ ہے مسلمان لیکن رہتا چونکہ دارالحرب میں ہے تو اس کے حکام دوسرے سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ دوسری قسم کا مقتول ہو گیا کہ آپ نے قتل تو اچھا یہ ہے سارے قتل خطا کے حکام، جان کر قتل کے حکام سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کر دیے، وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو غلطی سے جب آپ نے بندہ مارا ہے، یا تو کسی مسلمان کو مارا ہے اور مسلمان ایسا مسلمان ہے جو آپ ہی کے کنٹری میں رہتا ہے، یا آپ نے کسی ایسے مسلمان کو مارا ہے جو ایسے کنٹری میں رہتا ہے جس کی آپ کے ساتھ جنگ ہے اور آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ایسے کنٹری میں وہ رہتا ہے لیکن ہے مسلمان، تو یہ دوسری قسم کا مسلمان ہو گیا۔ آج اگر کوئی انڈیا میں رہتا ہے تو اس کو دارالحرب اس معنی میں نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ دونوں ملکوں کے ایگریمنٹ ہے، جنگ بندی ہوئی ہے۔ کوئی امریکہ میں رہتا ہے مسلمان تو اس کو قتل کے حکام وہ والے نہیں ہوں گے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، وہ وہی سمجھا جائے گا جو آپ کے ملک میں ہی رہتا ہے، گویا کہ یعنی آپ کے کنٹری کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس سے کہ کوئی ایسے ملک میں رہتا ہو کہ جس سے آپ کی جنگ ہو اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خون بالکل حلال ہو، کوئی آپس میں ایسا ایگریمنٹ نہ ہو، یعنی دونوں کو اجازت ہو کہ ایک دوسرے پہ چڑھائی جب چاہیں کر سکتے ہیں وہ۔ تو یہ دوسری قسم کا مقتول بھی مومن ہوگا لیکن رہتا دارالحرب میں، دارالاسلام میں نہیں رہتا، یہ دوسری قسم کا مقتول ہو گیا۔ تیسرا مقتول وہ ہوتا ہے جو ہو تو کافر لیکن آپ کے ملک میں کوئی ایگریمنٹ کر کے رہ رہا ہو، یعنی یا تو آپ کے ملک میں باقاعدہ پراپر ویزا لے کے آیا ہو تو اس ملک کا جس سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے کنٹری میں آپ کی پرمیشن سے آیا ہے، وہ آپ نے اس کو اجازت دی ہے، یا آپ ہی کے کنٹری میں وہ مستقل رہتا ہے جن کو ذمی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں عیسائی ہندو بہت کثرت سے رہتے ہیں اور پاکستانی کہلاتے ہیں وہ۔ تو یہ تیسری قسم کا مقتول ہو گیا۔ چوتھی قسم کا مقتول وہ حربی جو کافر ہو، یعنی وہ شخص جس سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے اور وہ ہے بھی کافر۔ تو یہ تین نہیں یعنی چار قسم کے مقتول ہو گئے۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، پہلا مقتول، پہلے وہ دو مقتول ہیں جو ہیں تو مسلمان، لیکن ایک وہ مسلمان ہے جو دارالاسلام میں رہتا ہے، دوسرا وہ مسلمان ہے جو دارالحرب میں رہتا ہے۔ پھر بقیہ دو مقتول وہ ہیں جو ہیں تو کافر، لیکن ایک وہ کافر ہے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے، چاہے وہ آپ کے ملک کا نیشنل ہو یا دوسرے ملک سے آپ کی اجازت سے آیا ہو، اور چوتھا وہ جو ہے بھی کافر اور ہے بھی دارالحرب میں، یعنی رہتا بھی وہاں ہے، ہر بھی کافر ہے۔ تو یہ چار قسم کے مقتول ہیں۔ اگر ان میں سے حربی کافر کا قتل ہو جائے غلطی سے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ رہتا بھی وہاں ہے، آپ کا کوئی اس سے ایگریمنٹ بھی نہیں ہے اور اس سے جنگ بھی ہے، وہ آپ بھولے سے بھی یعنی غلطی سے بھی مار دیں گے تو وہ تو جان کر بھی ماریں گے تو کچھ نہیں ہوتا، تو غلطی سے ماریں گے تو وہ طریقہ اولا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور بقیہ جو ہیں ان میں جو پہلی قسم کا مسلمان ہے، یعنی وہ مسلم ہے جو ہے تو مسلم اور رہتا بھی آپ کے کنٹری میں ہے، یعنی آپ کے کنٹری سے مراد دارالاسلام میں رہتا ہے، اس کو اگر آپ غلطی سے قتل کریں گے تو دو سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ قصاص تو آپ سے نہیں لیا جائے گا کیونکہ جان کر نہیں مارا آپ نے، قصاص کا مطلب مقتول کے وارثوں کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بھی گردن اڑا دیں، بلکہ ان کو دیت دی جائے گی۔ تو دو سزائیں آپ پر نافذ ہوں گی۔ نمبر ایک دیت کی، وہ دیت کی سزا یہ ہے کہ آپ مقتول کے وارثوں کو دیت دیں گے، اور دیت کتنی ہے وہ میں ڈیٹیل میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو نا ایک ترتیب سے یہ پہلے پوری بات یاد ہو جائے۔ دوسرا مقتول وہ ہے جو دارالحرب میں ہے لیکن ہے مسلمان، اس کو اگر آپ نے غلطی سے مار دیا تو دیت آپ پر نہیں ہے،
صرف کفارہ ہے. اچھا سوری, پہلے والے میں یہ تھا کہ دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. دیت کا مطلب آپ اس کے وارثوں کو دیت ادا کریں گے, کتنی وہ میں بتاتا ہوں ڈیٹیل آپ کو. اور دوسرا آپ کی سزا ہوگی کفارہ, یعنی ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے جو مسلمان غلام ہے. اگر غلام آپ کے پاس نہیں ہے, جیسے کہ آج کل نہیں ہوتا, تو پھر 60 روزے لگاتار کنٹینیو آپ کو رکھنے پڑیں گے. یہ پہلی قسم کی قتل کی سزا ہے کہ ایک مسلمان کو آپ نے قتل کیا غلطی سے, ڈرائیونگ کے دوران مار دیا یا شکار کرتے ہوئے مار دیا, یا بھی ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ مکہ مارا ہے اس نے بیچارے لڑائی میں, اس کی نیت قتل کی نہیں تھی لیکن وہ مکے سے ہی بندہ مر گیا. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, بعض لوگوں کے مکے میں بڑی طاقت ہوتی ہے, یہ مکہ لگ ایسی جگہ پہ جاتا ہے کہ سامنے والا مر جاتا ہے. تو اس قسم کے قتل میں آپ نے دیت بھی دینی ہے اور قاتل نے 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں. آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے تو اب 60 روزے ہی ہیں. اور یہ دیت دینی کس کو ہے؟ مقتول کے وارثوں کو. دوسرا قتل کیا ہے کہ آپ سے مسلمان کا قتل ہو گیا لیکن وہ مسلمان رہتا ہے دارالحرب میں. تو دارالحرب میں چونکہ آپ کی حکومت نہیں ہے, آپ کے ملک کے قوانین وہاں لاگو نہیں ہوتے, تو ایسی صورت میں آپ پر صرف کفارہ لازم ہے. کفارہ, وہ کفارہ کیا ہے؟ آپ نے غلام کو, ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے, یا آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں کیونکہ آپ سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے, لیکن آپ دیت نہیں دیں گے. وجہ اس کی ہے کہ دونوں ملک میں ایک جنگ ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتے, اور وہ مسلمان چونکہ رہتا وہاں پر ہے تو ولایت منقطع ہے, تو ریاستیں الگ الگ ہیں اور دونوں کے آپس میں کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے, جنگ بندی بھی نہیں ہے, تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کی کنٹری کا کے وسائل حلال ہیں, تو اس کو دیت کیسے دی جائے گی؟ اس لیے کہ اس مقتول کے وارث اگر کافر ہیں تو کافر کو تو ویسے بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا, اور اگر مسلمان ہیں تو انقطاع ولایت کی وجہ سے اس کو دیت نہیں دی جائے گی, صرف آپ پر 60 روزوں کا کفارہ ہوگا. تیسری قسم کا قاتل وہ ہے جو ہے تو کافر, یعنی مقتول وہ ہے جو ہے تو کافر لیکن وہ رہتا آپ کے کنٹری میں ہے, یا رہتا تو آپ کے کنٹری میں نہیں ہے لیکن وہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کر کے آپ کے کنٹری میں آیا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ سے اس غیر مسلم کا قتل ہو گیا تو بھی دونوں سزائیں ہیں آپ کے اوپر. پہلی سزا کیا ہے کہ آپ کو دیت بھی دینی پڑے گی اس غیر مسلم کے وارثوں کو, اس کے کافر وارثوں کو, کیونکہ کافر کافر کا وارث بن سکتا ہے, دیت بھی دینی پڑے گی, اور 60 روزے لگاتار بھی رکھنے پڑیں گے, کیونکہ یہاں بھی وہ چونکہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آیا تھا اور آپ کے کنٹری کا ایک نیشنل ہے وہ, تو آپ سے غلطی ہوئی ہے تو دیت دینی پڑے گی اور 60 روزے لگاتار آپ کو رکھنے پڑیں گے. ان کا قاتل مقتول وہ ہے جو حربی ہے. حربی کا مطلب جس سے آپ کا کی جنگ ہے اور ہے بھی غیر مسلم, اس کے قتل کا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو لڑائی ہے اور آپ کا کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ چاروں قسمیں آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی قتل کی, اور ان کے حکام بھی یاد ہو گئے ہوں گے. اور اگر جان کر آپ نے قتل کیا ہے تو جان کر قتل کی اخروی سزا تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے, دنیاوی سزا سورہ بقرہ میں بیان کی ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. جان کر اگر آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جو آپ کے کنٹری میں ہے تو پھر اس مسلمان کی سزا یہ ہے کہ جان کر قتل کی سزا, یا کہیں بھی رہتا ہے وہ, تو اس کی سزا ہے قصاص. قصاص کا مطلب یہ کہ مقتول کے وارث آپ ان کو اجازت ہے کہ وہ آپ کو بھی قتل کریں, اور حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دینا. یہ گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرے, یہ گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہے. نہ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ قاتل کو قتل کرے, نہ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ قاتل کو معاف کرے, بلکہ شریعت نے صاف لفظوں میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے. اب تمہاری مرضی ہے بھائی, تم اسے قتل کرو یا تم اسے فری میں چھوڑ دو یا دیت لے کے چھوڑو. تو دیت بھی لینا جائز ہے مقتول کے وارثوں کو, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر جان کر قتل ہوا ہے لیکن ذمی کا قتل ہوا ہے, یعنی ایسے کافر کا قتل ہوا ہے جو آپ کا ہی ملک کا شہری ہے, قتل جان کر ہوا ہے, تو پھر یہاں پر فقہا کا اختلاف ہے. جو 3 ائمہ ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, تو وہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں ذمی کا جب قتل ہو جائے تو غیر مسلم ہے تو اس کی دیت تو ہے, قصاص نہیں ہے, یعنی وہ مقتول کے وارثوں کو دیت دی جائے گی, مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے, اور جب بھی خلافتیں چلی ہیں زیادہ تر فقہ حنفی ہی کی حکومتیں رہی ہیں, تو اس لیے عملی طور پر اسی پر عمل ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسے یعنی غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتا ہے اس کو اگر قتل کر دیا تو قصاص لیا جائے گا, اس ذمی کے وارثوں کے حوالے مسلمان کو کیا جائے گا. وہ وارث چاہیں تو قتل کر دے اس مسلمان کو, چاہیں تو اس سے دیت لے لیں, وہ ان کی جو مسلمان کو قتل کرنے کا حکم ہے وہی ذمی کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. دلائل دونوں کے پاس ہیں. امام حنیفہ کی بات بھی بہت مضبوط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہم سے ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ ہے اسی بیس پر حدیث کا مفہوم ہے کہ لہم ما لنا وعلیہم ما علینا, کہ ان کے پھر وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو ہمارے اوپر ہیں. تو حقوق میں پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر ان کے ہم جیسے مسلمانوں کو کوئی قتل کرے تو قصاص ہے, تو ان کو قتل کرنے پر بھی قصاص ہے. تو یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب ہم اس آیت انشاءاللہ اس کی تفسیر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اب میں اس میں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ دیت کی مقدار